الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین یاران طریقت بالخصوص صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ خواجہ حسن محمد باروی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت بارو کریم حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد کاشف صاحب اور عالی مرتبت جناب حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہما حضرات ذی وقار علماء کرام اور اس آستانہ رحمت سے وابستگی دل بستگی اور تعلق خاطر کا ربط و رشتہ رکھنے والوں، آج مجھے اور آپ کو اس دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر کے روحانی مسرت تو سلونو چپ کرو اور بشاشت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی رونقیں سلامت رہے اور ان ریگزاروں میں یہ چراغ محبت روشن رہے اور لوگوں کو نور و نکہت فیضان اور روشنیاں بانٹتا رہے. میں نے آپ کے سامنے جو کلمات رحمت تلاوت کیے
ان میں میرے رب نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کر لیا۔ ہم اپنے ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، لیکن کوئی جھاڑو لے کر کے اندر بھی اترے اور دل کے میل کچیل، گرد و غبار اور غلاظتوں سے اٹا ہوا ماحول صاف کرنے کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ اگر بدن میلا ہو جائے تو گزر ہو سکتی ہے، لیکن دل میلا ہو تو گزر نہیں ہو سکتی۔ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ ہم نے اپنے دل کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کا سامان کرنا ہے۔ ان آستانوں پہ ہمارا آنے کا مقصد اور مدعا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کریں۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ اہل اللہ کی مجالس رحمت میں حاضر ہو کے قلوب کے تزکیے ہوتے ہیں، باطن کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ مقصود شریعت ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے اہل ایمان کے نام کہ اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کریں، اور حقیقی فلاح اسی کا مقصوم ہے جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو صاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو آقا کریم نے اچانک فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص تمہیں مسجد میں داخل ہوتا دکھائی دے وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے، بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا پکڑا تھا اور آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ بیٹھ گئے، مجلس ختم ہوئی، دوسرا دن آیا تو حضور نے پھر ارشاد کیا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرنے لگے کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، اسی حالت میں کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار چہرے پہ حویدہ ہیں۔ تیسرے دن پھر ارشاد کیا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو ہم نے تیسرے دن پھر دوبارہ جب دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے ان سے کہا کہ میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو 3 دن میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا اس کے عمل کیا ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہ بزرگ ہی تشریف لاتے رہے، تو میں دیکھوں تو صحیح ان کے کون سے عمل ہیں کہ یہ جنت کی راہوں کے مسافر بنے۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، وقت گزرا، شام پڑی، انہوں نے میرے لیے بستر بچھا دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے۔ میں چادر اوڑھ کے تاثر یوں دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں سویا نہیں تھا، میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، یہ نوافل کیسے پڑھتے ہیں۔ لیکن ساری رات گزر گئی، وہ بزرگ سوئے رہے، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ وہ ساری رات سو کے بسر کر دیتے ہیں۔ خیر صبح ہوئی،
فجر کی نماز ادا ہوئی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، دن گزرا، نمازیں پڑھی، شام ہوئی تو پھر دوبارہ انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور خود بھی لیٹ گئے۔ میں پھر طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتے ہیں، کیونکہ میری لالچ تھی کہ میں ان اعمال کے تتبع سے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکوں۔ ساری رات گزر گئی اور پھر وہ برابر سوئے رہے۔ تیسرا دن بھی گزرا، تیسری شب بھی بسر ہوئی۔ کہتے ہیں جب 3 راتیں بیت گئیں اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ان بزرگوں سے مخاطب ہو کے کہا، بابا جی میری والد گرامی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بس میں تو اس لالچ میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے، تو میں اس ٹو میں تھا کہ دیکھوں آپ کے اعمال کیا ہیں، لیکن 3 دن میں مجھے کوئی نئی بات نہیں ملی، وہی معمولات جو میرے ہیں وہی آپ کے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ تم نے جو دیکھا میرے وہی اعمال ہیں، تمہاری وجہ سے میں کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن سنو میرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نہیں دیکھ سکے، اور اگر تم اور وقت بھی میرے پاس قیام کرتے تو وہ پھر بھی نہ دیکھ سکتے، لیکن تم اتنے شوق سے آئے ہو اور 3 دن رہے ہو، چلو میں تمہیں وہ عمل خود بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر محو گوش ہو گئے، سماعتیں بچھا دیں، اور وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں ہے، اس میں کسی مومن کے لیے حسد نہیں ہے۔ تو جب آپ کا دل صاف ہوگا تو جنت کی راہیں آسان ہوں گی، اور جب آپ سویر سے لے کر شام تک بغض اور نفرت کی آگ ہی جلائے رکھو گے تو پھر اپنا اندر جلے گا۔ کسی سے نفرت کرنے سے، کسی سے حسد اور بغض رکھنے سے اس کا کیا بگڑے گا؟ اپنا دل برباد ہو جائے گا، اپنے اندر کی دنیا لٹ جائے گی۔ ہمارے صوفیاء نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اپنے اندر کو پاک کرو۔ اگر تمہیں برائی دیکھنے کا شوق آ جائے تو اپنے اندر دیکھو، اور اچھائی دیکھنے کا شوق آ جائے تو دوسروں کو اندر دیکھو۔ جب دوسروں سے پیار کرو گے تو تمہارا اندر سنورے گا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں نفرتیں نہیں، ہمارے دین نے ہمیں محبتیں سکھائی ہیں۔ تو جب دل نفرت سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک ہوگا تو پھر اس آئینہ دل میں جمال یار دکھائی دے گا۔ اس آئینے پہ جب گرد چڑھی ہوگی کدورت اور نفرت کی تو پھر اس آئینے میں اپنی شکل بھی سجھائی نہیں دے گی، اور جب اس آئینے کو مصفح کر لو گے تو جمال یار دکھائی دے گا۔ اس لیے اس دل کو صاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کرو، اپنے اندر اترو۔ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے نقائص سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی تشہیر کرتے ہیں۔ ذرا چند لمحوں کے لیے اپنے اندر بھی جھاتی ڈالو اور اپنے اندر بھی اترو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد کیا الا وہی القلب، سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو یہ دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ سارے اعضائے بدنی دل کے تابع ہیں۔ اگر دل میں نور ہوا تو آنکھیں بدکاری نہیں کر سکتی، دل میں اجالا آ گیا تو ہاتھ ظلم نہیں کر سکتے، دل ستھرا ہوا تو کان غیبت اور چغلی اور نغمات نہیں سنیں گے، اور اگر دل پاک اور صاف ہوا تو زبان سب و شتم نہیں کرے گی، غیبت نہیں کرے گی، زبان کسی کو جو ہے وہ کسی پر الزام اور بہتان نہیں لگائے گی۔ تو آئیے اپنے دل کو صاف کریں، دل کو کنٹرول میں کریں، دل کو قابو میں کریں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا،
وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہتے ہیں دل کو قابو میں لیا یہی حج اکبر ہے۔ اگر دل ہی قابو میں نہیں ہے تو پھر حج پہ جا کے بھی بندہ خالی پلٹتا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مکائیے۔ ایک شخص وہاں سے بھی ہو کے آیا لیکن دل پاپی رہا تو پھر اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اور ایک جا نہیں سکا لیکن اس نے دل کو ستھرا کیا، اس نے حج اکبر کر لیا۔ رومی بولتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، دل کو قابو میں لیا یہی حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ دل صاف ہو گیا، دل ستھرا ہو گیا، دل میں پاکیزگی آ گئی، دل میں عفت اور طہارت اور نور آ گیا تو پورے اعضائے بدنی میں نورانیت اور روشنی آئے گی۔ لیکن اگر یہ دل میلا رہا، یہ دل پاپی رہا، یہ دل مجرم رہا، اس میں کوڑ رہا، اس میں بغض رہا، کینے رہے، نفرتیں پلتی رہیں، تو پھر آپ کے لمبے لمبے سجدے، آپ کے طواف اور آپ کے دیگر اعمال محض ایک رسم بن کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے حضور نے دل کی اصلاح کی توجہ دلائی کہ اپنے دل کو صحیح کرو، دل کو قابو میں کر لو، دل کو کنٹرول میں کر لو۔ تقوی کا مرکز بھی دل کو قرار دیا، التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہے۔ تقوی کا مرکز قلب انسانی ہے۔ آپ کے اعمال سے آپ کے تقوی کا ظہور نہیں ہوگا، آپ کے قلب سے آپ کے تقوی کا ظہور ہوگا۔ تو کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا، اپنے باطن کی صفائی کی۔ اللہ اکبر! اب اندر ستھرا کیسے ہوگا، اندر پاک کیسے ہوگا؟ تو وہ خود فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اندر پاک کرنا ہے تو رب کا نام جپنا پڑے گا۔ اندر پاک کرنا ہے تو ذکر کا چراغ روشن کرنا پڑے گا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف یا صابون سے دھوتے ہیں، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں، تو دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو کہا دل زنگ آلود ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ یہ صوفیہ اپنے مزارات پہ، اپنے درباروں پہ، اپنے آستانوں پہ بلا کے ذکر کے دیے یوں ہی تو روشن نہیں کرتے، یہ باطن کی تطہیر کا ذریعہ ہے۔ اندر کی غلاظتیں مٹتی ہیں، دل کے رنگ بدلتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی سالک ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نام جپنے سے، اس کا ذکر کرنے سے دل کو نور ملتا ہے۔ اور ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد و منور الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ غفلت کا زائل ہو جانا۔ ہر وقت بندے کو یاد رہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی مالک ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے قدم باہر نہ نکالے۔ تو جب یہ احساس ہر وقت اس کے وجود سے جڑا رہے گا تو وہ ذاکر کہلائے گا۔ اس کی زبان بولے نہ بولے لیکن وہ ذاکر کہلائے گا، چونکہ زبان سے جو ذکر کیا جائے اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے، لیکن جو سالک اور صوفی ہوتا ہے اس کی دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ پکار رہی ہوتی، وہ خاموش بھی ہو لیکن رب کے نام کی جستجو میں لگا ہوتا ہے، اور یہ ذکر اس کے اندر کے پاپ مٹاتا ہے، اندر کی میل اتارتا ہے اور روحوں کو قرار دیتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، آپ اپنی مجلس میں معارف اسم ذات بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ جب کوئی شخص باری تعالیٰ جل شانہ کا نام لیتا ہے تو اس کے دل کے زنگ اترتے ہیں، دل کا رنگ بدلتا ہے، معرفت کے اجالے آتے ہیں۔ تو بو علی سینا بہت بڑا فلسفی زمانے کا، وہ بھی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، تو اس نے کہا حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی کہتے ہیں ہر چیز کی 4 شکلیں ہوتی ہیں،
ایک ہوتی ہے شکل ذہنی، ایک شکل کتابی، ایک شکل لفظی اور ایک شکل خارجی، اور حقیقی شکل خارجی ہوتی ہے اور وہی مؤثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آگ آگ پکارتے رہیں تو ہونٹ نہیں جلیں گے، یہ لفظی شکل ہے اس کی۔ آگ کے تصور کرنے سے دماغ نہیں جلے گا، اور کاغذ پر آگ کی تصویر چھاپ دی جائے تو وہ جل کے راکھ نہیں بن جائے گا، لیکن خارج میں جو آگ جل رہی ہے اس میں ہاتھ ڈالیں تو وہ جلا دے گی۔ تو کہا حقیقی آگ تو وہی ہے، مؤثر تو وہی ہے، باقی تین صورتیں مؤثر تو نہیں ہیں۔ برف پکارتے رہیں گے، ہونٹ ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ کاغذ پہ چھاپ دیں گے برف کی تصویر تو کاغذ ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا، اور بار بار برف کے سوچنے سے دماغ میں ٹھنڈک نہیں پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، جو حقیقی صورت ہے وہی مؤثر ہے۔ تو اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ تو شیخ شبلی نے کہا کہ میاں اللہ کے نام میں بھی اثر ہے۔ تو شیخ کہنے لگا حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے ہر چند دلائل دیے، لیکن وہ اس بات پہ اڑ گیا کہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ذات تو مؤثر ہو سکتی ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ تو حضرت شیخ شبلی کے سمجھانے کا اپنا انداز تھا، آپ خاموش ہو گئے اور ابو علی سینا کو غصے سے کہا، ابو علی سینا میں تجھ سے نہیں بات کرتا، تو گدھا ہے۔ بھری بزم کے اندر اتنے بڑے فلسفی کو شیخ نے جب گدھا کیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ حضرت مسکرا پڑے، کہا دیکھو گدھے کے نام نے تیرے چہرے کا رنگ بدل دیا، تو اللہ کا نام روحوں کا اور دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ اس نے کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ نعرہ اس کا تکبیر، نام لیتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری روحوں کو قرار ملتا ہے اور ہمارے دلوں کے رنگ بدلتے ہیں اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب تم اللہ اللہ پکارے جا رہے ہو، تو پکار رہے ہو لیکن کوئی اپنی غرض نہیں بیان کر رہے۔ جب کوئی کسی کو آواز دے اور اس کا نام لے کے پکارے تو وہ متوجہ ہوتا ہے، تو جب وہ متوجہ ہو جائے تو پھر اس کو غرض بتائی جاتی ہے۔ کوئی کسی کا نام پکارتا ہے تو وہ متوجہ ہو جائے تو بتاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لا کے دو، ادھر آؤ میری بات سنو، کچھ تو کہنا پڑتا ہے۔ تو کہا یہ کیا بات ہوئی، صوفیاء نے یہ کیا اشغال مقرر کیے ہیں؟ اللہ 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 پکارے جا رہے ہیں، یہ ذکر قلبی کیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ بتا نہیں رہے۔ تو جب اس کو پکارا ہے تو ایک مرتبہ ہی پکارا ہے تو اس کی رحمتیں متوجہ ہوئی ہیں، تو پھر اپنا مسئلہ بتانا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو یہ مجرد نام پکارنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو میں اس کا سادہ سا جواب دیا کرتا ہوں، واقعی یہ بات ٹھیک ہے جب کسی کو پکارے اور وہ متوجہ ہو تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب مجھے یہ چاہیے، تو پھر وہ آپ کی پکار کا جواب دے گا۔ لیکن ان ہستیوں میں ایک ہستی ماں کی ہے۔ جب بچے کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ توتلی زبان میں صرف ماں پکارتا ہے، پھر ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے کیا دینا ہے۔ اسے سردی لگ رہی ہے، اسے بھوک کی شدت ہے، اسے دودھ دینا ہے، اس کو کیا چاہیے۔ کسی اور کو پکاریں تو آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے مجھے کیا چاہیے، لیکن ماں اولاد سے اتنا قریبی تعلق رکھتی ہے کہ ماں کو بتانا نہیں پڑتا، صرف ایک مرتبہ ماں پکارنا پڑتا ہے، پھر اگلی ضرورت ماں سمجھتی ہے۔ 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی محبت ایک طرف، تو مالک کو کہنا نہیں پڑتا، جب اللہ پکارا وہ جانتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے، تو وہ بندے کی ضرورتوں کا خود کفیل بن جاتا ہے۔ ماں کو بڑا اچھا رشتہ ہے اولاد سے، کسی ترازو پہ ماں کا پیار تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، وہ پیار رکھا ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ نے ماں کے سینے کو دھڑکتا ہوا دل دیا، اور وہ بیتاب دل اپنی اولاد کے لیے جو جذبات کا جہاں لیے ہوئے ہے، وہ کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کا کیا خوب نقشہ کھینچا۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک بار میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی اس وسواس میں رہتی ہے میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کی محبت کا تیور ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ اولاد کے لیے دکھ جھیل لے گی، تکلیفیں سہ لے گی،
किसी के घर के बंदे, किसी के घर के गंदे बर्तन भी मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करेगी। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती हैं, लोगों के घरों की गुलामियाँ कबूल कर लेती हैं। माँ को इतना औलाद से प्यार क्यों है? आप सबका जवाब एक होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। मेरा ये जुमला गौर से सुन लीजिए, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जिसने जन्म दिया है उसके प्यार का ठिकाना नहीं है, तो जिसने खलक किया है उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। अच्छा, कोई बच्चा माँ की आगोश छोड़ के भाग जाए तो माँ तो फिर माँ होती है, आवाज़ दे के कहती है पुत्र आजा वापस, मेरे जैसी ठंडी छाँव तुझे कहीं नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकरें तेरा मुकद्दर बन जाएंगी, आजा पलट के। और बच्चा जब भी आए माँ की बाहें खुली हुई पाता है। यार, माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ पुकारती है बेटा आजा वापस। मालिक की दहलीज छोड़ के जब बंदा भागता है तो आवाज़ आती है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। भला किसी को यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरम का ताकुब करते हुए आपने पुलिस को देखा होगा, सख्त गिर उस्ताद को, नालायक शागिर्द को पीटते हुए भी देखा होगा, लेकिन ये लहजा कितना दिल आवेज है। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दिया जाए, इतनी मिठास पैदा नहीं होती जो इन लफ्ज़ों के अंदर है। मालिक की रहमतें आवाज़ दे के बुला रही हैं, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है, आजा पलट। मा गर्रका, तुझे किस चीज़ ने मगरूर किया, किस चीज़ ने धोखे में डाला, किस चीज़ ने तुझे तकब्बुर में मुब्तला कर दिया? अपने मालिक की दहलीज छोड़ के भाग गया जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आजा पलट के, आजा, तू कोई गैर नहीं है, मैं तेरा कोई गैर नहीं लगता, अल्लाह जी खालका का, मैं तेरा खालिक लगता हूँ। आजा पलट के, मालिक की रहमतें उसे पुकार रही हैं। तूने आना तो फिर भी है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, अच्छा नहीं है खुले मुंह से ही आजा। फिर जो लोग तुझे उठा के लाएंगे, अच्छा नहीं है कि आज ही चल के आजा, मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसने के लिए आमादा हैं। वो ये नहीं देखेगा कि तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा मेरी दहलीज पे आ गया, और ना सिर्फ गुनाह माफ करेगा बल्कि पिछले गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देगा। तो कोई आए तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। कोई सच्ची तलब लेकर तो आए, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। वो एक फकीर खड़ा था बाजार में, रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए रोक के कहा बाबा किसी ने मारा है, तंग किया है, क्या माजरा हुआ? उसने कहा नहीं नहीं कोई ऐसा माजरा नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हो? उसने कहा गुजरते गुजरते बाजार से मैंने इनको देखा और ये दुनिया में खोए हुए हैं तो मुझे तरस आया, मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह न करवा दूं। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने उससे बात की तो आवाज़ आई ले आ मेरी चौखट पे, सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, एक आंसू से सारी खताएं धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इनसे बात की कि रहमत का दर खुला है, और वो कहता आ जाओ मेरी चौखट पे। तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तू किधर से आ गया है? तो वो तो बख्शने पे आमादा है, वो तो मान रहे, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ गया। खैर वो शख्स गुजर गया। अगले दिन वो एक दूसरे रास्ते से गुजरा, वहाँ कब्रिस्तान पड़ता था, तो वो फकीर कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था, तो वो फिर रुक गया। बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा मेरा माजरा कल वाला ही है। क्या मतलब? कहा कल गुजरते हुए उधर से गया और उनको दुनिया में खोए हुए देखा, दिल में ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह ही करवा दूं। तो वो तो मान गया था, बंदे नहीं माने, मायूस हो गया, तो आज इधर निकल आया और आज मेरा ख्याल हुआ इन कब्रिस्तान वालों और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा अच्छा आज क्या बना? कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता, आज वो मान रहे, आज उसकी रहमत के दर कुशादा हैं, उसकी रहमतें बुला रही हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आजा पलट के, तूने फिर भी आना है, फिर तुझे 4 आदमी उठा के लाएंगे, फिर कफन की तनियां बांध दी जाएंगी, तेरी आंखें मूंद दी जाएंगी, तेरी नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, तुझे लोग उठा करके मेरे हुजूर लाएंगे, फिर तू आना ही आना है। अच्छा नहीं है अपने कदमों से खुद चल के आ जा। ये जो साहिबाने मज़ार हैं,
میں اندر گیا تو ہجوم عاشقاں تھا، لوگ قبر کے ذروں کو بھی چومنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر کیا وجہ ہوئی؟ یہ مرنے سے پہلے ہی آ گئے مالک کی چوکھٹ پہ، یہ اس کے حضور پہلے ہی پہنچ گئے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا کہ جس طرح تو رکھے گا اس طرح ہم رہیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر میرے رکھنے کی بات ہے، میں تجھے ایسے رکھوں گا دنیا سلام کیا کرے گی، دنیا عقیدتوں کا سیلوٹ کیا کرے گی۔ تو کہا آؤ پلٹ کے، اس کی رحمت کے در تمہارے لیے کشادہ ہیں، اپنے اندر کو صاف کر لو، اپنے باطن کا تزکیہ کر لو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ نماز کی تاکید قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ مختلف صیغوں کے ساتھ ہے، ہمیں تلقین کی گئی، اور 5 گانا اللہ کے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، اور کسی صورت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ مسافر ہیں پھر بھی پڑھو، قصر کر دی گئی لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ بیمار ہیں تو پھر بھی رخصت نہیں ہے، ہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، آپ سے اراکین ادا نہیں ہو سکتے تو اشارہ کر لو، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن نماز کی رخصت نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، تو یہ رب کی قربت کا پھر ذریعہ کیوں نہیں بنے گی؟ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ کہنے کی بجائے کہ اذن یا بلال، بلال اذان دے، یہ کبھی ارشاد فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے نعرے تمہیں مبارک ہوں، تمہاری محبتوں کے دیگر تیور تمہیں مبارک ہو، لیکن تمہارا عشق کہیں نعروں تک محدود نہ ہو جائے، تمہارا عشق کہیں یہی نہ رک جائے۔ تمہارے عشق کی تمہارا رسول دلیل مانگتا ہے، تمہارا انداز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا نہ پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، بلکہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں محمد عربی کا نوکر آ رہا۔ تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت بتائے تم حضور کے غلام ہو۔ تم حضور علیہ السلام کا حکم تو حکم رہا، تم حضور کی منشا کو بھی دیکھو کہ ہمارے رسول کی منشا اور مرضی کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان حضور پسند نہیں کرتے، جس سے تفاخر ٹپکتا ہو۔ تو حضور نے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا حضور گزرتے ہوئے تیرے مکان کا پوچھا، اور ہم نے بتایا تو حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، بلکہ شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا کہا، ہاں۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا، مسمار کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ملبہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی پیدائش سے لے کر کے اپنی موت تک، اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک، اپنے کاروبار سے لے کے انداز معاشرت تک، طرز حیات سے لے کے امور سیاست تک، ہم ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور پھر حضور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور یہ عزم کریں کہ آئندہ ایک ایک سانس حضور آپ کے نام ہوگا۔ جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ یہ امت جب اپنے آقا و مولا کی محبتوں کے سانچے میں ڈھل جائے گی، کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ تمہارے پیغمبر حسن کے خاکے تراش سکے۔ آج ہم ایک ہجوم ہیں، ایک بے ہنگم ہجوم، اور ہمارے اندر نہ یکجہتی ہے، نہ اتحاد و یگانگت ہے، نہ ہمارے اندر باہمی موافقت ہے، بلکہ ہمارے سینے منافقتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بغض اور کینے اور نفرتوں کے بوپاری بن گئے ہم، اور سویر سے لے کر شام تک ہماری زندگی کا لف و نشر ہی یہ رہ گیا ہے۔ اور آج دنیا کے اوپر جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ 1 ارب
40-50 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہوں اور یوں خانمہ برباد ہوں؟ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو اٹھتے تھے تو دریا بھی راستہ دیتے تھے، پہاڑ بھی راستہ دیتے تھے، اور آج اتنی کثرت کے باوجود ذلت ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ کابل ہو، قندھار ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، سیریا ہو، برما ہو، جہاں بھی خون بہ رہا ہے نسب پوچھو مسلمان ملے گا۔ پوری دھرتی پہ 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور کفار کی سرزمین ہو۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کے آشیانے پر۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جب شکوہ کرنے اقبال بیٹھے تو لہجہ اتنا تلخ ہوا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ کتنا سخت لہجہ اختیار کیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، جواب شکوہ، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف تو حضور کی سیرت کا نقشہ ہوا کرتے تھے، ان کی زندگیاں اجالوں سے عبارت تھیں، اور ہمارے پاس صرف دعوے رہ گئے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم سائے ہم سے تنگ ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم تشدد تفرق کے بیج بو رہے ہیں، رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے اور رویوں کی تلخیاں معاشرت کے اندر زہر گھول رہی ہیں، ہوائیں مسموم ہو گئی ہیں، اور ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ صاحب تم عاشق رسول نہیں ہوتے، تم کچھ اور ہوتے ہو۔ ان کی منشا دیکھنی ہے کہ ان کی منشا کیا ہے، تو آئیے میں اور آپ اگر حضور سے پیار کرتے ہیں تو عاشق رسول کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، کبھی بھی عاشق رسول کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ جب میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو پھر عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہوگی؟ کئی کہتے ہیں جی میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ تجھے وہ اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں، تجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے۔ تو آؤ اس کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج ڈالیں، اس سے من کا تزکیہ ہوگا۔ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت بڑا عجیب مسئلہ ہے، پوچھئے۔ کہا کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، حظ نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے حیرت سے کہا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ اس نے کہا وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو حضور پڑھتا ہی ہوں، لیکن مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ تو حضرت جھومنے لگے، کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے ہو، تو پھر تم لطف کے لیے نماز نہیں پڑھتے، تم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ تو لطف آئے، سرور آئے نہ آئے، وسوسے تنگ کریں، خیالوں کی برمار ہو، لیکن سجدہ قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندے کو کیا جائے گا وہ سجدے کا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ انسانی نفسیات کو، کمزوریوں کو بیان کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی دوڑنے والے ہو، تم نقد سودا کرو گے۔ یہ عمومی لوگوں کے رویے کو بیان کیا کہ اس جیتی اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنا تمہارا منشور بن جائے گا، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی کہانی ہے،
کتنا بھی جئیں گے بالآخر موت ہے۔ 60 سال 70 سال 80 سال کتنی زندگی ہے، اس میں تیسرا حصہ تو سو کے گزار دیتے ہیں۔ اگر 60 سال زندگی ہے 20 سال تو سو کے گزارے، اگر روزانہ صرف 8 گھنٹے بھی سوتے ہیں، باقی 40 سال رہ گئے۔ 10 سال بچپن کے نکال لو، روزانہ 1 گھنٹہ واش روم میں روز گزرتا ہے۔ کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریاں وقت کھا گئی۔ میرے ایک دوست نے وقت نکالا تھا، کہتا 16 سال بچتی ہے، چلو 50 سال ہی لگا لیں، 60 سال ہی لگا لیں۔ یہ ساری زندگی ہے جس میں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، کبھی کبھی خوشی کے جھٹکے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ لیکن وہ زندگی، آخرت کی زندگی، صرف ایک دن حشر کا قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، جنت میں چلا گیا یا جہنم میں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جنتیوں کو حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جا کے ایک ہی امید ہوگی، ایک ہی ڈر ہوگا، خدشہ ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے، یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی اتنے خوش ہوں گے، فرمایا گیا کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جہنمی خوف سے، ڈر سے، صدمے سے مر جاتے۔ لیکن موت کو چونکہ موت آ چکی ہے، اس لہٰذا موت نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ خوش بخت لوگ وہ ہیں جو اپنی اخروی زندگی کی بہتری کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ آؤ یہ مختصر اور تھوڑی سی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگانے کا عزم کریں، ورنہ یہ ٹوٹ کر کے بکھر جانے والا خواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف، آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف، حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان خواجہ پیر محمد احمد حسن صاحب سواگی، خواجہ حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ فیض الحسن صاحب سواگی، حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ نور الحسن صاحب سواگی، آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ ہماری خوشبختی کے آستانہ عالیہ سواگ شریف کے سجادگان کی جلوہ فرمائی ہوئی، اور دعا کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، اور یہ مغز ہوتا ہے اور یہ خلاصہ ہوتا ہے تقریبات عرس کا، اور میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو زیادہ طوالت نہیں دیتا۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے سائے عطا کرے، اور یہ مختصر زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی یادوں میں بسر ہو۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، اور پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔